صدام حسین کیسا تھا، اس کی غلطیاں کون کون سی تھیں، صدام حسین کو جو عبرت کا نشانہ بنایا گیا وہ کیوں بنایا گیا، یو ایس اے نے عراق کے اوپر حملہ کیوں کیا، بش اس عراق کی وار میں پرسنل کیوں ہو گیا تھا، صدام حسین کی شخصیت کیسی تھی، اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا، اس کی خوبیاں کیا تھیں، وہ سب کچھ جان سکیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم گائز ٹو مائی چینل یو کے ایکسپلور۔ Subscribe to my تو channel. جیسے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میری کافی زیادہ ویڈیو جو ہیں وہ یو کے اور اس کو ایکسپلور کرنے کی صورت میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اس روٹین کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت اسٹڈی بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھار۔ اور یہ میں نے ایک بک پڑھی ہے صدام حسین کے بارے میں، جان نکسن نے یہ بک لکھی ہے، ڈی بریفنگ دا پریزیڈنٹ، یہ والی جو ہے وہ بک ہے۔ میں اس کا ٹائٹل بھی لگا دوں گا اپنی آئی ڈی پہ، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں، مجھے تھوڑی سی جو سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا شخص تھا اور اس کے بارے میں کیا ہے۔ فرسٹ آف آل، یہ جو بک لکھی گئی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے چیزیں، وہ جو رائٹر ہے اس نے اپنے بارے میں ہی بتایا کہ میں نے یہ اسٹڈی کیا، میں نے یہ اسٹرگل کی، پھر میں نے اس طرح جمپ کیا، ایک نئی جاب کی۔ تو یہ سی آئی اے کا آفیسر تھا، آفیشلی جو تھا یہ یو ایس اے سے عراق کی طرف اسے بھیجا گیا کہ اس کو ڈی بریف کرے صدام حسین کو، جب اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ تو اس نے پھر یہ ساری روداد لکھی ہے کہ میں نے صدام حسین کے ساتھ کون کون سی باتیں کی، کس طرح کی باتیں کی۔ تو یہ ساری بک اسی کے بارے میں ہے۔ تو پہلا جو اس کا کچھ حصہ ہے وہ جو رائٹر ہے وہ اپنے بارے میں ہی بتاتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح ایکسپلور کیا، کیا کیا چیزیں دیکھی، میں نے کس طرح زندگی میں اسٹرگل دیکھی، وہ جو پارٹ آف لائف ہوتا ہے ہر شخص کا، تو وہ سارا اس میں بیان کیا گیا۔ پھر جی صدام حسین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ صدام حسین کے اوپر آنے کے بعد کیا کہتے ہیں جی، یہ صدام حسین کو ڈی بریف کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ سیل میں ہوتا ہے۔ سیل میں کرنے کے بعد اس سے پھر مختلف کوسچن ہوتے ہیں، وہ بہت لینتھی حصہ ہے۔ پہلا پارٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ اگریسو اور پرسنل ہوا ہے صدام حسین کے اگینسٹ، لیکن جو ہی آپ آگے جاتے ہیں تو یہ بک جو ہے وہ اچھی بک کی طرح ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صدام حسین کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پولیٹکس کے بارے میں کافی اچھا نالج رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے اوپر جو کوسچن کیے جاتے تھے کہ تمہیں یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے فادر کو قتل کروایا، تم نے اپنی ڈاٹر کو قتل کروایا، تم نے اپنے بردر ان لا کو قتل کروایا، تم نے ایسے سینکڑوں تھاؤزینڈ جو ہے انوسینٹ پیپل کو وہ قتل کروایا، تو یہ سب تم نے کیوں کروایا؟ تو وہ سارا اس کو کیا کرتا ہے، ڈکلائن کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ڈکلائن کرتا ہے۔ وہ اس کا آنسر کچھ اچھے طریقے سے دیتے ہیں، کچھ کا وہ اچھے طریقے سے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو تم نے اپنے فادر کو قتل کروایا تو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ حالانکہ وہ میرا اسٹیپ فادر تھا، جو اس کے بارے میں رومرز آ رہی تھی کہ تمہاری والدہ نے پھر جب شادی کر لی تو تم اس کے اگینسٹ تھے، تم نے اس لیے اسے قتل کروا دیا، حالانکہ اس نے کہا کہ میں اسے پیار کرتا تھا، وہ میرا بہت اچھا خیال رکھتا تھا، اپنے باقی بیٹوں سے زیادہ میرا خیال کرتا تھا، حالانکہ میں نہ صرف اس سے پیار کرتا تھا بلکہ اس کی جو فیملی کے سارے ممبر تھے، اس کے بھائی تھے، انکل تھے، وہ مجھ پہ تھوڑا بہت کر بھی لیتے تھے تو اوپر نیچے، تو میں پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتا تھا۔ صرف میرا ان کے ساتھ ایک کلیش تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں کام کروں، میں چاہتا تھا کہ میں کالج کی اسٹڈی کروں۔ اور اسی طرح اس کی ڈاٹر کے بارے میں کہ تم نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کروایا، تو اس کے بارے میں بھی وہ بریف کرتا ہے کہ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح بردر ان لا کے بارے میں جو رومرز آ رہی تھی تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ پھر جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ جب میں اسے کچھ کوسچن کرتا تھا پرسنل تو وہ بڑا غصہ کرتا تھا اور وہ بڑا ایروگینٹ ہوتا تھا اور جواب نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کوئی اور کوسچن کرو۔ جب میں نیکسٹ ڈے جاتا تھا وہ بڑا پولائٹ ہو جاتا تھا، تو پھر وہ اپنی روداد بتاتا تھا کوسچن کے بارے میں۔ پھر سم ٹائم وہ کہتا تھا کہ یہ تم کوسچن اس طرح کے کیوں بات کر رہے ہو، مجھ سے کچھ اور سیکھو، تم پولیٹکس پہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو مجھ سے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں بتاتا تھا۔ پھر کیونکہ وہ پریزیڈنٹ رہا تھا، تھوڑا عیاش بھی رہا تھا، عیاش سے مراد یہ کہ پریزیڈنٹ کا ایک آپ کو پتا ہے کہ اپنا ٹھاٹ واٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہنا، گاڑیوں میں رہنا، ہر جگہ پہ۔ تو وہ کہتا کہ وہ ہر ٹائم، ہر وقت، ہر بریفنگ پہ مجھ سے ایک کمپلین کرتا تھا کہ میرا سیل اچھا نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں دیا جاتا اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اچھا پریزیڈنٹ یا جو بھی آپ اس کی خوبی لگا لیں، اسے لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے لکھنے کے لیے مٹیریل نہیں دیا جاتا، تو یہ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، تو اسے لکھنے کے لیے کیوں نہیں مٹیریل دیا جاتا تھا، نہ پین نہ پیپر۔ تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو بارے میں بتاتا ہے۔ پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ گراؤنڈ بنانے کے لیے کہ تم نے میڈل ایسٹ میں کیوں حملے کیے، پھر ایران عراق کی وار کیوں چھیڑ لی، کویت کی وار جو ہے کویت کے ساتھ وار کیوں چھیڑ لی، تو وہ سارا اس کو بتاتا ہے کہ کیا کیا وجہ تھی، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے تھے، لیکن یہ بڑے اچھے طریقے سے صدام جو ہے وہ اسے ایکسپلین کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے۔ صدام حسین اسے بتاتا ہے کہ جو تم اس میں غلطیاں نکال رہے ہو، لیکن تم لوگ میری سکسیس کے بارے میں نہیں دیکھ رہے، میرا ڈیولپمنٹ ورک نہیں دیکھ رہے۔ عراق جو تھا مجھ سے
سے پہلے وہ ڈاؤن تھا، میں نے اسے ڈاؤن سے اپ لے گیا. میں نے سکولز بنائے، کالجز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، روڈز بنائے، سوشل ورک کیا، ہر طرح کا جو ہے وہ میں نے کام کیا، لیکن اس کو کوئی بھی ڈی بریف نہیں کرتا. تو یہ سراسر میرے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ تو ساری اس کی بک کی تھی. پھر وہ اس کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹ بتاتا ہے کہ وہ بڑا ایروگینٹ تھا، خود کو سپیریئر سمجھتا تھا، نہ کہ خود کو سپیریئر سمجھتا تھا بلکہ ساری عراق کی جو عوام تھی اسے مڈل ایسٹ یا ساری دنیا سے جو ہے وہ افضل سمجھتا تھا. یہ سملیرٹیز ہے جس طرح نازیزم، ہٹلر اور عراق کے درمیان کی. لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جو اس طرح کا بلیو رکھتے ہیں ان کا جو پھر اینڈ ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا ہی ڈینجرس ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ بڑی بیسک اور بڑی زبردست چیزیں اس میں بتاتا ہے 195 پیج پہ، یہ اوپر والے پیج پہ 195 پیج پہ بتاتا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم یہ CIA کا ایجنٹ تھا، ڈی بریفنگ کر رہا تھا صدام کو عراق میں، بغداد میں، ٹھیک ہے، اس کے سیل میں. بش کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوتی ہے تو پوچھتا ہے کہ بش سے وہ کہ صدام حسین کیسا انسان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، ڈس الارمنگ ہے، کوئی دشمنی نہیں چاہتا، کوئی وار نہیں چاہتا. تو بش کے ساتھ بڑا غور سے اور بڑا مغرور ہو کے دیکھتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے. پھر وہ اس کو تھوڑا سا طنز ملال کرتا ہے کہ وہ بڑا ایروگینٹ ہے، وہ بڑا اگریسو ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتا ہے. تو بش کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ صدر ہے اور وہ اس کے لیے پرسنلی جو ہے وہ مائنڈ بنا چکا ہے کہ میں نے اس کے خلاف جانا ہی جانا ہے ہر صورت میں. اس کے علاوہ پھر یہ بات آتی ہے جی 234 پیج پہ. 234 پیج پہ بتاتا ہے کہ جی بش کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کروا رہا ہے، وہ اپنے فادر کو اس نے قتل کروایا، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کروایا. بیٹی کو بیس بنا کے کہ وہ اپنی بیٹی کو قتل کروا رہا ہے تو وہ بیٹی کو بیس بنا کے اس کے اگینسٹ چلاتا ہے. کہ پھر یہ یہاں پہ رائٹر ایک بڑی اچھی چیز لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی بش یہ کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے. جو میر آف بحرین تھا اس کے ساتھ 2003 میں اس کی میٹنگ ہوئی تھی، وہ کہتا تھا کہ صدام حسین نے اپنے والد کو قتل کروایا، اس لیے میں اس کے خلاف جا رہا ہوں. تو اب بریفنگ میں کہہ رہا ہے کہ جی اپنی بیٹی کو قتل کروا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ اس کو شیئر نہیں کرتا. پھر صدام جب یہ بریفنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے صدام حسین کے خلاف. تو میں نے صدام کو 48 آورز 2 ڈیز دیے کہ وہ لیو کر جائے عراق کو. تو کہتا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کنٹری کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وطن ہے، نہ صرف میرا وطن ہے، میں یہ اس میں بڑا ہوا ہوں. وہ بڑا پیٹریوٹ محب وطن تھا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کنٹری نہیں چھوڑنی. تو یہ اس کا. پھر آگے ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے 233 پیج پہ. کہتا ہے کہ یہاں پہ بش اپنی بک لکھتا ہے. بش اپنے آپ کو جو ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ میں نے بک لکھی اور اس میں کہتا ہے کہ میرا عراق کے اگینسٹ جانا، عراق میں جو ہے انویٹ کرنا وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. تو اس کے جو سٹرینتھن کرتا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو، اس کا بش کا ایک ساتھی ہوتا ہے وہ رسل فیلڈ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا USA کا اگینسٹ عراق کے جانا، یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. تو پھر رائٹر آگے بتاتا ہے جی 240 پیج پہ 248 پیج پہ ملٹری سے جب بش پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہم عراق کے خلاف جو ہے وہ وار جی جائیں گے، تو وہ کہتا ہے یہ بڑا ریڈیکولس کوسچن تھا کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہ بالکل بیک ورڈ کنٹری ہے، اس کی ملٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک چھوٹے سے پیمانے پہ ٹھیک ہے اس کی ملٹری. ہم سپر پاور ہے تو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ چیف سے کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وار جو ہے وہ جیت جائیں گے. یہ اس طرح کی بڑی باتیں بتاتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں 200 سمتھنگ پیج پہ 40 کے درمیان وہ بتاتا ہے کہ دونوں کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں. صدام سملیرٹیز اور بش میں جو سملیرٹیز ہیں وہ بتاتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ پولیٹیکلی ہائیلی پولیٹیکل جو ہے وہ تجربہ رکھتے تھے، دونوں جو ہے وہ آرمی پہ بڑا بلیو کرتے تھے، دونوں جو ہے وہ جنگ کے اندر کودنا پسند کرتے تھے، دونوں کی مینٹل کیپیسٹی بہت زیادہ تھی. اور دونوں جتنے بھی انہوں نے یہ حملے کیے ادھر ادھر عراق میں، ایران میں، بش نے جتنے بھی کیے وہ سارا پولیٹیکل ہائپ کریٹ کرنے کے لیے تھا، اپنا پولیٹیکل فائدہ لینے کے لیے تھا، اپنا پولیٹیکل اسٹرینتھ بنانے کے لیے تھا، اپنا الیکشن جیتنے کے لیے تھا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ جو بش اور صدام کا کلیش ہے وہ بالکل سراسر جو ہے وہ پرسنل ہے. حالانکہ صدام حسین ایک اچھا بندہ ہے، وہ کبھی بھی یہ سمجھتے تھے کہ صدام حسین جو ہے وہ USA کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو وہ اس میں ایک ورڈ یوز کرتا ہے پیس آف ٹائگر، کہ وہ صرف ایک کاغذ کا شعر ہی تھا، حالانکہ اس کے کوئی بھی ایسا ویژن نہیں تھا جو USA کے لیے باعث خطرہ ہو. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو صدام حسین ہے اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں USA کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، USA کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، USA جو مجھے کہتا ہے ہم ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بس بش نے اسے پولیٹیکل فائدے کے لیے یوز کرنا چاہا، اور دوسرا وہ عراق اور ایران کی اور سعودیہ کا جو بیچ میں مسئلہ بن گیا تھا، اس وجہ سے عراق کے اوپر اس نے حملہ کرنا ضروری سمجھا.
پھر آ جاتا جی کہتا جی اوباما کا دور آ جاتا ہے. اوباما کیا کرتا ہے, ہم نے سوچا تھا کہ یہ بڑا جو ہے ہاٹ ٹاپک ہوگا اوباما کے دور میں, کہتا 2 سال تک کسی نے بات ہی نہیں کی عراق کے اوپر. تو کیا ہوا, اوباما نے جو اپنی جو توجہ تھی سارا کا سارا ویژن وہ عراق سے اٹھا کے افغانستان میں لے گیا. ہر صدر آیا جو بھی آیا اس نے اپنے اپنی وش کے مطابق, ول کے مطابق وہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر آگے جی 259 پیج پہ وہ بتاتا ہے کہ جی یو ایس اے کا موٹیو تھا کہ جب ہم عراق میں وار جیت جائیں گے تو ہمارا مشن کیا ہوگا, وہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے, الیکٹورل گورنمنٹ لائیں گے, ڈیموکریسی کو جو ہے وہ بحال کریں گے. کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے یو ایس اے کو جو پسندیدہ شخص تھا ان کا اس کو لے آئے, وہ سنیوں کے خلاف تھا. پھر شیعہ سنی کا کلیش پھر چل گیا. کرد جو تھے, کردش تھے, وہ جو تھے صدام حسین کے خلاف تھے, وہ بلکہ جزیہ بھی دیتے تھے اہل تشیعوں کی گورنمنٹ کو کہ وہ اس کے اوپر کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ظلم کریں یا اس کو زیادہ سے زیادہ سپریس کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. پھر آگے جا کے بتاتا ہے جی 266 پیج پہ اور 261 پہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. کہتا ہے کہ جی جب میرا اس کے ساتھ انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا, ڈی بریفنگ, 1 میٹنگ 2 میٹنگ, پہلے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا. پھر جب ایک آفیشلی یا پروفیشنلزم کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کرنی, لیکن مجھے کچھ چیزیں اس کی پسند بھی نہیں تھی. جب اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, ایگزیکیوٹ اس کہتا ہے کہ وہ بڑا رشل کیا گیا, یہ انہوں نے ساری چیزیں مس کر دیں اور اسے بیچارے کو سزائے موت دے دی. تو پھر اس کی سزا موت کے بعد ایک ریگریٹ کرتا ہے رائٹر کہ مجھے وہ یاد آتا ہے اور میں اس کے قریب قریب ہوتا گیا تھا. تو یہ ساری کی ساری بک کی جو تھی وہ روداتی نٹ چلتا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا یہ نیا ٹاپک, نیا ویژن, ایک نیا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا گائز. جانے سے پہلے پھر گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا گائز. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.